أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. میں نیوز باسکٹ 24 سے سلام غضنفر آج آپ لوگوں کو اس پھلواری شریف کی ایک قدیم عمارت کا زیارت کرانا چاہتا ہوں. آج اس پھلواری شریف کی جو قدیم عمارت جس کا نام باغ پھلواری بھی رکھا گیا ہے، باغ نجات بھی کہا گیا ہے، اس کا نام خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف ہے. آج میں آپ لوگوں کو اس کی زیارت کراتا ہوں اور اس کی ایک تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ نیوز باسکٹ 24 کی طرف سے یہ ایک بہترین کوشش ہے. خانقاہ مجیبیہ نے 400 سال پرانی یہ قدیم عمارت اور قدیم خانقاہ جس نے اسلام کی تبلیغ اور صوفیزم کو آگے بڑھانے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. تو چلیے چلتے ہیں نیوز باسکٹ کے طرف سے خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف میں. آج میں پھلواری شریف کے خانقاہ مجیبیہ کے احاطے میں ہوں اور یہ کیمپس بہت قدیم کیمپس ہے، بہت قدیم احاطہ ہے. اور اس احاطے میں آج میں آپ لوگوں کو مولانا سجاد صاحب سے روبرو کراؤں گا جو یہاں کی پوری تاریخ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو دراصل میرا یہاں آنے کا مقصد ہے کہ خانقاہ مجیبیہ کی تاریخ لوگوں تک پہنچ سکے اور اوتھینٹک طریقے سے پہنچ سکے. تو آج آپ کا کچھ وقت لیں گے جی، کچھ جگہوں پہ جا کر کے زیارت کریں گے اور یہاں کے ساری تاریخ کو آپ کو اپنی زبانی بتانا ہے کہ یہ خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف یہ کیسے وجود میں آیا. یہ ہے کہ یہ خانوادہ جی جی زینبی اور جعفری کا ہے. جی جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے جی جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، جی جی تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جی کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب کبریٰ سے. حضرت زینب جو حضرت فاطمہ کی بیٹی، جی جی حضرت امام حسین کی بہن، جی اور حضرت امام حسین کے ساتھ وہ کربلا میں بھی جی حاضر تھی، موجود تھی. جی تو حضرت زینب کی شادی ہوئی، وہیں سے یہ سلسلہ چلا زینبی جعفری. تو یہاں کے جو یہاں کا خانوادہ ہے یہ خانوادہ زینبی جعفری ہے. اور یہ خانوادہ عرب سے مختلف بلاد و امصار میں اور متعدد شہروں میں ہوتے ہوئے دلی میں بسے، اور دلی سے پھر یہاں اس خانقاہ کے بانی حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ قادری کے جد اعلیٰ حضرت امیر عطا اللہ جعفری زینبی، وہ اپنے والد کے ساتھ دلی سے یہاں آئے تھے، پھلواری آ کر بسے. حضرت امیر عطا اللہ جعفری
یہ ہمایوں بادشاہ کے وزیر رہے اور شہرشاہ سوری کے بھی وزیر رہے. اخیر میں انہوں نے وزارت ترک کر کے خلوت نشینی اختیار کی اور تصوف اختیار کیا. یہیں پھلواری میں رہے. ان کا وصال ہوا. اور سنگی مسجد ہے یہاں پر، ایک تاریخی مسجد ہے. جی جی سنگی مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت امیر عطا اللہ جعفری جو وزیر تھے تو ان کو پتھر کی ایک مسجد دی گئی تھی، اور جہاں جاتے تھے وہ پتھر کی مسجد نصب کر کے اسی میں نماز ادا کرتے تھے. تو جب پھلواری سکونت اختیار کر لی گئی تو انہوں نے مسجد وہی بنائی، سنگی مسجد. سنگ منا پتھر، جی پتھر کی مسجد تھی وہ. تو وہی سنگی مسجد کے بالکل پہلو میں ہی ان کا مزار ہے، ان کی قبر ہے. تو حضرت امیر عطا اللہ جعفری کا جو خاندان یہاں آباد ہوا، اور تو اس خاندان میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء آئے ہیں. مخدوم جنید ثانی جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں یہاں پر. جی اور حضرت عماد الدین قلندر، تو حضرت عماد الدین قلندر کے والد حضرت برہان الدین لال میاں، جی جی عرفی نام لال میاں تھا جی جی اور اصلی نام ہے حضرت برہان الدین، مخدوم برہان الدین. کے طرف منسوب کر کے ایک لال میاں کی درگاہ ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عماد الدین قلندر. حضرت عماد الدین قلندر حضرت پیر مجیب اللہ قادری کے پیر و مرشد ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ پھلواری شریف میں لال میاں کی درگاہ ایک قصبہ ہے، جو پیر جو گزرے ہیں، جو صوفی گزرے ہیں، حضرت لال میاں برہان الدین چشتی صاحب کے نام پہ رکھا گیا ہے لال میاں کی درگاہ. میں آج آپ لوگوں کو وہاں کی بھی سیر کراتا ہوں. بڑا خوشگوار ماحول ہے وہاں. خورشید ہدایت کی کرن پھلواری، خورشید ہدایت کی کرن پھلواری، ایک مرکز ارشاد سخن پھلواری. یہ پھلواری شریف پہ یہ دو مصرے تھے جو خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف پٹنہ، جو کہ ایک تاریخی جگہ ہے، اس تاریخی جگہ سے یہ شعر نکلے ہیں. اور اس شعر کا مقصد صرف یہ ہے کہ پھلواری شریف کی جو اہمیت ہے، اس کی پھلواری شریف کا جو علاقہ ہے، یہ بہت ہی قدیم علاقہ ہے. اس قدیم علاقے میں 400 سال پرانی خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کا قیام عمل میں آیا. حضرت خواجہ عماد الدین قلندر حضرت پیر مجیب اللہ قادری کے پیر و مرشد ہیں، اور بھائی بھی، پھپھیرے بھائی بھی اور استاذ بھی ہیں. حضرت پیر مجیب اللہ قادری انہی کے پاس رہتے تھے، انہی کے پاس پڑھتے تھے. اور پھر جب اونچے درجے میں گئے اور حضرت عماد الدین قلندر کو وظائف اور اپنی جو اوراد و معمولات تھے اس سے فرصت بہت کم مل رہی تھی، تو حضرت پیر مجیب اللہ قادری ان کی اجازت سے بنارس گئے. بنارس میں حضرت مولانا رسول نما بنارسی، حضرت مولانا محمد وارث رسول نما بنارسی بہت اونچی شخصیت اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عارف تھے. دور دور تک ان کا شہرہ تھا. اس وقت ان کی درسگاہ یو پی اور بہار میں مشہور اور معروف تھی. تو حضرت پیر مجیب اللہ قادری ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے تعلیم حاصل کی. اور پھر دوران تعلیم حضرت رسول نما بنارسی کی جب یہ بات حضرت پیر مجیب کو معلوم ہوئی کہ حضرت رسول نما بنارسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے ہیں،
تو انہوں نے بھی ان سے اجازت لی اور ان کو بھی وظیفہ دیا گیا اور حضرت پیر مجیب کو بھی زیارت ہوئی. حضرت رسول نما، رسول کو دیکھنے والے، رسول کو دکھانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ وہ زیارت کرتے تھے، اور جو لوگ مشتاق ہوتے تھے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا تو ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. تو حضرت رسول نما بنارسی سے بھی ان کو خلافت تھی، بلکہ خلیفہ اجل اور خلیفہ اعظم حضرت پیر مجیب اللہ قادری تھے. اس لیے وہاں کی جو درگاہ ہے، وہاں کی درگاہ کی تولیت بھی یہیں کی ہے، اور یہاں کے جو صاحب سجادہ ہوتے ہیں وہ یہاں کے بھی صاحب سجادہ ہوتے ہیں اور وہاں کے بھی صاحب سجادہ ہوتے ہیں. تو پھر جب پڑھائی سے فارغ ہوئے تو حضرت پیر مجیب اللہ قادری یہاں تشریف لائے اور 1125 ہجری میں خانقاہ کی بنیاد رکھی اور مدرسے کی بھی بنیاد رکھی. اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ خانقاہ جاری ہے. تقریباً 400 سال ہو رہے ہیں. 400 سال سے یہ خانقاہ علم و عرفان اور تصوف و کمال میں الحمدللہ مرکزیت رکھتی ہے. اس خانقاہ کی بہت شہرت ہے ہندوستان اور بیرون ہند بھی، اور اس خاندان میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء پیدا ہوئے. علم کا ہمیشہ یہاں دور دورہ رہا. خاندان میں ایک بہت بڑے عالم حضرت ملا فصیح الدین جعفری ہیں. حضرت ملا فصیح الدین جعفری دلی میں رہتے تھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب فتاوی عالمگیریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، فتاوی عالمگیریہ کی تدوین ہوئی تو پورے ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان، اس وقت غیر منقسم ہندوستان کے 20 جید علماء کو طلب کیا گیا، مفتیان کرام کو طلب کیا گیا، ان سے خدمات لی گئی. تو ان میں سے حضرت ملا فصیح الدین جعفری سے بھی خدمت لی گئی. حضرت پیر مجیب اللہ قادری بہت بڑے پائے کے عالم، پھر ان کے صاحبزادے حضرت شیخ نعمت اللہ قادری، وہ بھی بہت بڑے پائے کے عالم تھے. حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ قادری کے پوتے حضرت فرد الاولیاء بہت بڑے عالم تھے اور صوفی تھے اور بہت بڑے شاعر تھے، صاحب دیوان شاعر. ان کا دیوان فرد سے آج دستیاب تو نہیں ہے لیکن لائبریری میں موجود ہے. حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ قادری کے بعد، بہت بعد میں گاندھی جی آئے تھے. وہ حضرت فیاض المسلمین مولانا شاہ بدر الدین قادری جو امیر شریعت اول تھے، تو ان کے زمانے کی بات ہے. تو میں اپنے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس خانقاہ مجیبیہ میں
اس دیش کے مہاتما گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر جو یہاں تشریف لائیں اور یہاں کے سجادہ نشی کی زیارت کی، اور ملک میں اس وقت انگریزوں کی حکومت کا بول بالا تھا، ظلم بہت زیادہ تھا، اس دوران گاندھی جی نے یہاں کے سجادہ نشی سے مل کر اور یہاں ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں اور جنگ آزادی کے بارے میں تبصرہ کیا تھا۔ یہ ویکیپیڈیا میں صاف لکھا ہوا ہے۔ اور خانقاہ مجیبیہ علم ظاہری اور علم باطنی کا مرکز رہی ہے، ہمیشہ ہر دور میں یہاں سے علم اور تصوف کا کام ہوتا رہا ہے۔ ہر سال پھلواری شریف میں 12 ربیع الاول کو عرس کے طور پہ مناتے ہیں۔ خانقاہ مجیبیہ کیا ایک اپنی پہچان ہے؟ خانقاہ مجیبیہ کی ایک الگ پہچان بنی ہے۔ تعلیمی نظام سے لے لیجئے، چاہے وہ غذائی نظام، یہ ساری چیزیں کو ایک کمبائنڈ ایک شکل بنا کر کے خانقاہ مجیبیہ میں قوم و ملت کی بھلائی کے کام ہوتے رہتے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں۔ یہاں کے جو صاحب سجادہ ہیں جی یہ 12ویں صاحب سجادہ ہیں، جی حضرت پیر مجیب اللہ قادری کے۔ حضرت پیر مجیب اللہ قادری کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شیخ نعمت اللہ قادری، جو جن کا مزار اس بارادری میں ہے، جی ابھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی اور پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت فرد الاولیاء، جی جی اور حضرت فرد الاولیاء کے بعد حضرت نصر، یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی تھے، اور ان کا بھی دیوان نصر ہے۔ حضرت نصر کے بعد جی ان کے صاحبزادے حضرت عبدالحق سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت عبدالحق کے بعد حضرت فیاض المسلمین مولانا شاہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے، اور امیر شریعت اول بھی تھے۔ جی جی یہ مزار شریف ہے۔ یہ مزار شریف جو آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ حضرت فیاض المسلمین مولانا شاہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جی اور ان کے صاحبزادے حضرت محی الملت والدین ہیں، جی جی اور حضرت محی الملت والدین کے صاحبزادے حضرت امان اللہ قادری ہیں۔ جی حضرت امان اللہ قادری کے صاحبزادے حضرت رضوان اللہ قادری، اور حضرت رضوان اللہ قادری کے صاحبزادے ابھی موجودہ حضور جناب مولانا سید شاہ آیت اللہ محمد آیت اللہ قادری مدۃ اللہ علیہ ہیں۔ جی اور یہ تمام سجادگان یہاں عالم باعمل رہے ہیں ہمیشہ، اور اونچے درجے کے صوفی بھی رہے ہیں۔ جی جی اور یہاں پر صاحب سجادگان کے لیے یہ شرط رکھی ہے حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ قادری نے کہ صاحب سجادہ جو بھی ہوگا وہ عالم ہوگا، باعمل ہوگا، مدرسے سے فارغ ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ ان کی پوری زندگی خلوت کے اندر گزرے گی۔ جی وہ کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں کرے گا، کہیں باہر نہیں جائے گا سوائے حج عمرہ کے، جی یا پھر کسی کی تعزیت کے لیے جو اپنے قریب رشتہ دار کی موت ہوئی ہے جی۔ ان کے ہاں تعزیت کے لیے جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ تو یہ کیا یہ پیری کی کوئی شرط ہوتی ہے اس میں؟ حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ قادری نے یہ شرط رکھی تھی، اچھا یہ قید رکھی تھی کہ میرا سجادہ وہی ہوگا جو متوکل باللہ ہوگا، اللہ پر توکل کرے گا اور کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں کرے گا اور خلوت نشینی اختیار کرے گا۔ آپ لوگوں کو یہ بڑا سن کر کے بہت اچھا بھی لگے گا، بہت تعجب بھی لگے گا کہ یہ فقیری اور یہ صوفیزم اتنی گہرائی کا معاملہ ہے کہ جہاں
پیر مرشد کا معاملہ آتا ہے تو کئی شرائطوں کو ماننا بہت ضروری ہوتا ہے، جو ابھی حضرت سجاد صاحب نے بتایا آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے ایک پیر اپنی پوری زندگی ایک خلوت کے اندر محدود رکھ کر کے اللہ کی عبادت میں ایک دم ڈوب جاتے ہیں اور صوفیزم کو اور پیری فقیری کو اپنا لیتے ہیں، دنیا داری سے کوئی واسطہ ان کا نہیں ہوتا ہے، بس اللہ سے لو لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ جی، یہ تالاب جو ہے حضرت شیخ العالمین مولانا سید شاہ محمد نعمت اللہ قادری جو حضرت تاج العارفین کے صاحبزادے ہیں، تو ان کے عہد میں کھدا تھا اور انہوں نے ہی کھدوایا تھا، اور ان کو اتنا شوق اور ذوق تھا تالاب کے کھدوانے کا کہ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا کہ یہاں کے صاحب سجادگان جو ہوتے ہیں وہ خلوت نشی ہوتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں، تو لیکن چونکہ معمول ہے تمام سجادگان کا کہ عصر کی نماز کے بعد فاتحہ کے لیے تشریف لاتے ہیں مزار شریف پر روزانہ تو حضرت شیخ العالمین مولانا شاہ نعمت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی جب عصر کے بعد فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، تشریف لاتے تھے، تو یہاں تالاب کے پاس آتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، چائے کا دور یہیں پر چلتا تھا، پھر جا کر کے مغرب کی نماز ادا کرتے تھے اور پھر خلوت میں چلے جاتے تھے، اور یہ 1242 ہجری میں یہ تالاب کھدا تھا اور اس وقت تالاب خام تھا، کچا تھا، گھاٹ بنے نہیں تھے پکے، لیکن حضرت فیاض المسلمین مولانا شاہ بدر الدین قادری امیر شریعت اول ان کے عہد میں 2 گھاٹ بنائے گئے، اور پھر وہ دونوں گھاٹ بھی خستہ ہو گئے تھے، تو ابھی موجودہ صاحب سجادہ کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے، یہ سارے کام ہوئے ہیں ابھی۔ موجودہ صاحب سجادہ کی حیات اللہ تعالیٰ دراز فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کے عہد میں، ان کے زمانے میں بہت سارے کام ہوئے خانقاہ کے، علمی بھی، ادبی بھی اور تعمیری بھی۔ حضرت موجودہ صاحب سجادہ متضل العالی کے عہد میں بہت سارے کام خانقاہ کے ہوئے، بہت سی ترقیات ہوئی ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ قادری کا آستانہ ہے جو خانقاہ کے بانی ہیں، اور حضرت تاج العارفین رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، اور اپنی خانقاہ میں انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے اور بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، ان کی بہت ساری خدمات ہیں، اور حضرت نے تعلیم کے لیے اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف ہی کر دیا تھا، اللہ اور رسول کی ذکر اور فکر کے لیے اپنے آپ کو وقف ہی کر دیا تھا۔ ان کی پوری زندگی تو اعتکاف ہی کی حالت میں گزری، اور ان کے صاحب سجادگان کی بھی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے، اور حضرت نے خانقاہ میں جو عام یہ غریبوں کی شکم پروری کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے جو کام کیے ہیں، ان میں سے ان کے آراز کا قائم کرنا ہے، جیسے ربیع الاول میں جو عرس ہوتا ہے تو حضرت ہی کا قائم کرتا ہے۔ اچھا، تو یہاں ربیع اول کے مہینے میں جو عرس کا جو نظام یہاں جو چلتا ہے، تو کیا اس کو خانقاہ مجیبیہ ہی دیکھتی ہے؟ ہاں، خانقاہ مجیبیہ ہی دیکھتی ہے۔ حضرت پیر مجیب اللہ قادری نے اس کو قائم کیا تھا، اور ان کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ اس وقت چونکہ غربت زیادہ تھی، لوگوں کو وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا، تو حضرت کا اہم مقصد یہ تھا کہ جو لوگ فاقے سے رہتے ہیں، ہفتہ ان کو کھانا نہیں ملتا ہے، تو کم از کم 2 دن 3 دن جتنے دن عرس ہو پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیں وہ۔ یعنی کہ پورے عرس کے دوران جو ہے مطلب کہ لنگر کا پورا عام انتظام رہتا ہے، اور لنگر تقسیم ہوتا ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں عرس کے دوران جیسے قرآن خوانی کے علاوہ اور قوالی کا بھی ہاں محفل سماع کا بھی انعقاد ہوتا ہے۔ خانقاہ کی خصوصیات بہت ہیں، اور
इसमें सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि हज़रत ताजुल आरिफीन का यहाँ पर आस्ताना है और आपका आस्ताना फैज़ आम रखता है जी जी और यहाँ से हर कसो नाकस लोग आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं और झोलियाँ भर कर जाते हैं। जी जी हज़रत पीर मुजीबुल्लाह कादरी के का वो आस्ताना है कि आपके आस्ताने पर मुर्दा भी ज़िंदा हुआ है। बिल्कुल ये मशहूर वाक़या है, किताबों में दर्ज है जी जी कि एक सब्ज़ी फरोश रहते थे यहीं पर, जी जी उनका एक ही बेटा था जी जी और वो बेटा उनका इंतकाल हो कर गया। जी तो अपने बेटे की मोहब्बत में वो पागल जैसे हो गए जी और लाश को उठाकर यहाँ हज़रत के आस्ताने पर ले आए जी जी और अर्ज़ गुज़ार हुए कि ऐ पीर मुजीब, अगर मेरा बच्चा ज़िंदा नहीं हुआ तो फिर मैं भी इसी तरह से जान दे दूँगा, लेकिन यहाँ से नहीं वापस नहीं जाऊँगा। लोगों ने समझाया लेकिन वो किसी की नहीं सुना। आखिरकार बज़िद रहा तो अचानक जो है बच्चे के अंदर हरकत आई जी और फिर जो है बच्चा उठ बैठा और दोनों बाप बेटे फिर शादा और फरहां घर गए। माशाअल्लाह। तो हज़रत सुभान पीर अल्लाह, मुजीब का आस्ताना सुभान बहुत ही फैज़ बख्श आस्ताना है जी जी और अभी भी आज भी जो लोग जिस मकसद को लेकर के आते हैं हज़रत की बारगाह में तो वो फैज़याब होकर के जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? ये एक छोटी सी कोशिश जो न्यूज़ बास्केट 24 की तरफ से आप लोगों को बतौर तोहफा दिया गया है। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके न्यूज़ बास्केट 24 पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे न्यूज़ बास्केट 24 के नाम से फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे न्यूज़ बास्केट के नाम से भी फॉलो करें, ताकि आप तक इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और हिस्टोरिकल वीडियो, तारीख़ी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं, तो आइंदा इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।